بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل ایک دوست میرے پاس آیا اور کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو آپ استخارہ کر دیں اس کے لیے کہ وہ وہاں رشتہ صحیح رہے گا یا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اسے کچھ زیادہ جلدی تھی، وہ دوسرے روز ہی پہنچ گیا۔ کہا کہ وہ آپ نے استخارہ کیا؟ میں نے کہا ہاں کیا۔ تو کہا کیا آیا اس میں؟ میں نے کہا اچھا آیا۔ تو کہا کہ پھر ہاں کر دوں؟ میں نے کہا ہاں میرے لیے آپ ہاں کر دیں۔ اس نے کہا مولانا بھائی یہ کیا بات، میں نے تو آپ کو اپنے لیے کہا تھا کہ بھی میرے لیے استخارہ کرنا ہے اور آپ نے اپنے لیے استخارہ کر لیا۔ تو میں نے اسے جو جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، آپ کہیں گے بھئی آپ ہیں تو صحافی اور آپ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پہ بنا رہے ہیں، تو اس کی آپ سیاست پہ بنائیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے۔ بات یہ سیاست پر بھی ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ 7 دن ٹی وی چینل ہے، آپ وہاں بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ سیاست پر ہم صرف اس چیز پر بناتے ہیں اور بنائیں گے انشاءاللہ کہ کوئی واقعہ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے ہم اس نتیجے پر بات کریں گے کہ وہ نتیجہ کیا معاملہ ہے۔ باقی جو چونکہ مجھے رپورٹنگ کے دوران یا مختلف فیچرز لکھنے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، تو یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے استخارہ کروائیے، فیس بک پہ پیجز موجود ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں لوگوں نے باقاعدہ وہ سسٹم بنایا ہوا، دفاتر کھلے ہوئے، ٹوکن ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم سماجی معاملہ ہے۔ تو میں نے علماء کرام سے پوچھا، بہت سے جو ممتاز علماء کرام ہیں، جید علماء کرام ہیں، ان سے میں نے معلومات کی کہ بھئی یہ ہے کیا استخارے کا معاملہ۔ اچھا، خود میں نے بھی مطالعہ بھی کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں گویا۔ اور یہ ایک سنت ہے، اور سنت ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، اور اس کی فضائل جو ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سارا مواد آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے جو فرماتے تھے اس چیز کی کہ وہ کثرت سے کہ استخارہ کیا کریں اپنے معاملات کا۔ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ کبھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی جائے اللہ سے کہ یہ جو فلانی کام میں کر رہا ہوں اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان فرما دے اس کو۔ تو یہ استخارہ ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ اس میں کہ ہمارے اس معاملے میں بہت ساری دوسری چیزیں شامل کر لی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اب کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی خواب نظر آئے گا، کوئی کہتا ہے کوئی آواز سنائی دے گی، تو کوئی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ اب بات اچھا، پھر لوگوں نے بڑا ٹائم فکس کیا ہوا ہے اس کا کہ اس ٹائم ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اب اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں، شریعت میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بھی نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے۔ اچھا، وہ عربی کی دعا ہے، اب بہتر تو یہ کہ وہی پڑھی جائے کیونکہ وہ ایک سنت چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے، صحابہ کی بزرگان دین کی زبان سے وہ چیز ادا ہوئی ہے، تو ان الفاظ میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ نہیں بھی ہو رہی تو اردو میں وہ مانگی جا سکتی ہے، کتاب دیکھ کر جو ہے وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھا جائے کہ دل کا اطمینان کیا ہے۔ استخارے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواب بھی نظر آ جاتا ہے کہ خواب میں پھر اس کی تعبیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھ لی تو بھائی اس کی تعبیر بھی کسی سمجھدار آدمی سے اس کی پوچھی جاتی ہے۔ لیکن اصل جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا میلان کیا ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے مدت یہ ہے کہ بھئی آپ کرتے رہیں، 3 سے 7 دن تک کا رکھا ہے، بعض روایت میں سے زیادہ کا بھی ہے۔ تو عام طور پر اس دوران جو ہے آدمی اپنی طبیعت کو دیکھ لے اور اللہ پاک کی طرف سے پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں، تو بس یہ استخارہ ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ کہ بھی باقی لوگوں کا کیا کردار ہے اس میں۔ اب ہمارے تو یہ ہو رہا ہے، بلکہ کراچی میں دیکھیں گلشن اقبال میں تو دیکھا کہ باقاعدہ ٹوکن ملتا ہے کہ جی آپ نے اگر استخارہ کرانا ہے، ٹی وی چینلز پہ لائیو پروگرام چل رہے ہیں کہ جی وہ لوگ فون کرتے ہیں، ہیلو، کہ کوئی عامل بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی دوسرے کوئی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے فلانی چیز کا استخارہ کرنا ہے، وہ تھوڑی سی آنکھوں کو یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے اور بتاتا آپ کے لیے صحیح ہے غلط ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مولانا تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی میں نے فتویٰ دیکھا ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی میں نے جو ہے ویب سائٹ پہ دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کسی دوسرے سے استخارہ۔ بھئی معاملہ آپ کا ہے تو آپ خود کریں گے استخارہ، دوسرے سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ مشورہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے، آپ اپنے بزرگ سے لے سکتے ہیں، یا جو معاملہ آپ کو درپیش ہے اس حوالے سے جو آدمی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ کوئی کاروبار آپ نے کرنا تو کسی کاروباری آدمی سے مشاورت آپ کر سکتے ہیں، مشورہ ہے یہ، یا دعا آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ معاملہ درپیش ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرما دے۔ باقی استخارہ تو آپ نے خود نے کرنا ہے۔ باقی یہ لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، باقی تو کاروبار ہو گیا ہے کہ استخارہ کرائیے، استخارہ کرائیے۔ استخارہ خود کیا جاتا ہے اور پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، کس طرف مزاج ہو رہا ہے۔ باقی اس چکر میں کہ بھی خواب نظر آئیں گے، کوئی کان میں کہے گا وہ کہے گا، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو خدا را آپ جو ہے ان دکانداروں سے بچیں
یہ جو استخارے کے نام پر جو ہے وہ ایک مطلب غیر مسنون عمل کے پیچھے لگا دیا. ایک استخارہ ایک سنت عمل ہے، لیکن یار لوگوں نے اس میں ایسی ملاوٹیں کر دی ہیں، اس کو ایسا رنگ دے دیا ہے کہ ایک سنت عمل جو ہے وہ سنت نہیں رہا. مطلب اس پہ عمل درآمد کی ایک عجیب شکل بن گئی ہے، اور طرح طرح کی تصورات لوگوں نے اس سے منسلک کر لی ہیں. اچھا، اس سے نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ استخارے کی وہ صورت واضح نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں، جب بات کچھ اور ہو جاتی ہے تو پھر وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ جی ہم نے تو استخارہ کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، ہم نے تو وہ کیا تھا. تو بھائی آپ جو خاص طور پہ اگر کوئی عالم دین میری یہ بات سن رہا ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ خدا کے لیے بات آپ لوگوں کو بتائیں. آپ خاص طور پر یہ خطبات جمعہ میں یہ بات لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی استخارہ جو ہے یہ چیز کیا ہے. ایک تو اس کی اہمیت بتائیں. لوگوں نے استخارہ کرنا چھوڑ دیا، کرتے ہی نہیں ہے استخارہ. حالانکہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استخارے کی جو ہے دو بنیادی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فال وغیرہ جو لوگ پہلے نکالتے تھے نا، مطلب اس سے جان چھڑا دی. کہ یہ پہلے یہ ہوتا تھا، وہ لوگ ان کے پاس تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، ایک پہ اللہ کا حکم نہیں ہے، دوسرا خالی ہوتا تھا. جس کا کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ اس کے پاس جاتا تھا، وہ تھیلے میں تیر رکھے ہوتے تھے، وہ نکالتے تھے. کسی پہ لکھا ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو بولتے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا کہاں سے حکم ہو گیا؟ وہ تو تیر پہ تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اللہ کا حکم ہے. کسی پہ لکھا ہوتا نہیں ہے. تو اس چیز سے ہٹا کر ایک تو یہ اس چیز کا خاتمہ کر دیا، یعنی اللہ کی طرف راغب کر دیا. دوسری، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ استخارہ کرنے والے کی صفات جو ہے اصل ملائکہ جیسی ہو جاتی ہے. اب یہ ایک بڑا چونکہ تصوف کا ایک معاملہ ہے کہ ملائکہ کی کیسی ہو جاتی ہے. بات یہ کہ اس کی توجہ سارا دن اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، جیسے ملائکہ کی ہے نا کہ وہ کسی چیز سے کوئی نہیں ہے، وہ سارا دن جو ہے اللہ کی طرف ہے. وقوف قلبی صوفیوں میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو استخارہ کرنے والا شخص چونکہ جو ہے اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، تو اس سے اس میں اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ دکاندار جو بیٹھے ہوئے یقین جانے. بہت افسوس ہوتا ہے ٹی وی چینلوں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. عجیب عجیب طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے بس بال بڑھا بڑھا کر عجیب قسم کے لباسیں پہن کر استخارے کر رہے ہیں. استخارے باقاعدہ ٹوکن پیسے لے رہے ہیں. بھئی یہ کون سا استخارہ کے پیسے اس کے لے رہے ہیں آپ؟ گلشن اقبال میں نے دیکھا کہ باقاعدہ لائن لگی ہوتی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک استخارے کے لیے آپ ٹوکن لیں گے. بھائی ٹوکن، یہ عجیب ٹوکن آ گیا یہ. تو اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.